اب سزا کیا ملی انہیں؟ مرد کا مرد کے ساتھ جو جنسی تعلق تھا اس کی سزا اس قوم کو یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پوری کی پوری سرزمین سے اکھیڑا، اس بستی کو آسمان کے قریب لے جا کر فرشتوں نے اس کو اوندا کر کے الٹا پھینک دیا، زمین کے اندر دنسا دیا، زندوں کی قبریں بنا دی گئیں، اور پھر پتھر ان پر مارے گئے۔ ہر بندے پر جو پتھر مارا گیا اس پر اس کا نام کنندہ تھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہیں پر بات کم ختم نہیں ہوئی، اس قوم کے لوگ جہاں جہاں مسافر تھے، جس جس علاقے میں گئے ہوئے تھے، جہاں جہاں آباد تھے، وہاں وہاں پر بھی اللہ نے عذاب نازل کیا، اور اس ایک ایک بندے کو جو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آج ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے غضب کو آواز دینے کے مترادف ہو۔ آج مدارس اور مساجد، علماء اور فقیہ اسی لیے بدنام ہو رہے ہیں کہ ایک سفید داڑھی والے بندے نے سارا کام ہی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور کا وہ مفتی عبدالعزیز ہے جس نے اس طرح کی خرابی کی، 5 ویڈیو اس کی لیک ہوئی ہیں، اور زندگی بھر اس کا کام یہی رہا ہے۔ اس نے ایسی دین کی تباہی مچائی ہے کہ ابھی پورا انٹرنیشنل میڈیا کورنگ کر رہا ہے اور اسلام کا یہ چہرہ دکھا رہا ہے۔ یہ اسلام کا چہرہ نہیں ہے، اس بدنما ملا کا چہرہ ہے جس نے یہ عمل کیا۔ اس کے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، برا کام ہے، بہت برا رستہ ہے۔ اسلام تو زنا کرنے قریب جانے کا بھی حکم نہیں دیتا۔ تو آج یہ جو دنیا بھر کے اندر معاملہ سرگرم ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ مساجد ہماری ہیں، مدارس ہمارے ہیں، یہ اسکول کالج ہمارے ہیں، یہ زمین سرزمین ہمارے رب کی سرزمین ہے۔ کسی گناہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گناہ گار اگر اس سرزمین کے اندر آ گیا ہے تو اسے نکال باہر کرنا چاہیے۔ اور ہم تو شرعی سزاؤں کے طالب ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ زانی کو سزا دی جائے، چور کو سزا دی جائے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جو اللہ نے قرآن میں اصول دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ کیوں اس پہ عمل نہیں ہوتا؟ یہ خونی لبرل جو آج علماء کے متعلق بھونک رہے ہیں ایک بندے کو نشانہ بنا کے، یہ خونی لبرل جو آج مساجد کے متعلق بھونک رہے ہیں ایک بندے کو نشانہ بنا کے، پورے اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ خاموش کیوں نہیں ہوتے اور وہ جو شرعی سزائیں ان کو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کے معاملات نہ ہوں، اغلام بازی نہ ہو، بچے ہمارے محفوظ رہیں، ہم خود محفوظ رہیں، گناہ کے آگے بند باندھ دیا جائے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی سزاؤں کو تسلیم کریں اور ان کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری حکومت اگر اس عمل کو برا سمجھتی ہے اور یہ چاہتی ہے یہاں پر پتھر نہ برسیں، تو ان کو چاہیے کہ وہی اصول اپنائیں جو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا قاتل الفاعل والمفعول، کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ رضامندی کے ساتھ کر رہے ہوں۔ اور جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں رضامندی ہے، دونوں کی رضامندی ہے۔ آج وہ لڑکا جو ہے وہ بن گیا ہے، معصوم بن گیا ہے، اس کی عمر بھی کوئی 2 4 5 10 سال نہیں ہے، 24 سال عمر ہے، 25 سال عمر ہے، اور جو بابا جی ہیں ان کی عمر 65 70 سال ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ سفید داڑھی ہو جائے پھر بھی زنا نہ چھوڑے، اللہ قیامت کے دن نہ اس کی طرف نظر کرم کرے گا نہ اس کی بخشش کرے گا، ایسے ہی لٹکتا رہے گا۔ تو خدا را اپنی نسل اور اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے مساجد، مدارس، دین اور قرآن ان کی توہین ہو جائے، اور پھر وہ بدبخت اس طرح کا ہے کہ وہ مسجد میں وہ عمل کر رہا ہے اور اس نے قرآن کریم یا کوئی تفسیر کی کتاب بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کے علم نے اسے سکھایا ہے، یہ وہی علم تھا جو شیطان کے پاس بھی ہے، اور یہی وہی علم ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایسا بندہ جو خود بے عمل ہو، ایسے گدھے کی طرح جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، گدھے کے اوپر 100 کتابیں بھی لاد دیں، 1000 تفسیریں بھی آپ رکھ دیں تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اس بیچارے نے اپنا کام کرنا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو یہی حال ان علماء کا، یہی حال ان لوگوں کا، یہی حال ان پروفیسروں کا، یہی حال ان اساتذہ کا ہوتا ہے جو خود بے عمل ہوتے ہیں، قرآن حدیث پڑھا ہوتا ہے ان پہ عمل نہیں کرتے، تو یہی حال ان کا ہے، وہ گدھے ہیں، قرآن نے ان کو گدھا قرار دیا ہے۔ تو خدا را اس حوالے سے اپنی ذمہ داری سر انجام دیں، اپنے بچوں کو اپنی نگہداشت میں رکھیں، نکاح کے عمل کو جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی بد عادتیں معاشرے کے اندر تب پھیلتی ہیں جب نکاح کے اندر دیری ہوتی ہے، جب نکاح کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں نکاح کے اندر رکاوٹیں نہیں ہوتی تھیں، نکاح جلد از جلد اولاد کا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک بندہ جب بالغ ہوا ہے 2 4 سال میں اس کا نکاح ہو جائے، اس طرح کی بد عادتوں کا کبھی بھی شکار نہیں ہوگا اور معاشرے کے اندر اس طرح کی برائی نہیں پھیلے گی۔
سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں اسی طرح کا ایک عمل کرتا ہوا بندہ پکڑا گیا، آپ نے کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو جلا دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں اسی طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا تو آپ نے فرمایا پہاڑ سے گرایا جائے اور اوپر پتھر بھی پھینکے جائیں، قتل کر دیا جائے۔ تو اسلام میں غلام بازی کی، مرد کا مرد سے جنسی تشدد کرنا، اس کی سزا قتل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے، پورے اسلامی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مطالبہ ہے کہ اس طرح کی سزاؤں کو نافذ کیا جائے، اور ابتدا یہی مولوی صاحب سے کی جائے تاکہ معاشرے کے اندر یہ ناسور مزید نہ پھیلے، نہ اسلام کی توہین ہو اور نہ اس میں مساجد اور مدارس کی توہین ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کی عزتوں کی رب تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں سے رب تعالیٰ درگزر فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔